اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لائف اسکلز کورس کا پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ ہم یہ کورس کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ کہ اس کورس میں ہم سیکھیں گے کیا چیز ہے جو ہم سیکھیں گے۔ زندگی ہے اور اس وقت جو موجودہ زمانہ ہے اس کے اندر ہم زندگی گھسیٹ رہے ہیں، گزار بھی نہیں رہے، انجوائے کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ معاشرے میں عام دیکھتے ہیں، گھر ہو، اسکول ہو، کالج ہو، ہر جگہ ہمیں مسائل کا بے پناہ ہجوم نظر آتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار زندگی بڑی تلخ چیز ہے۔ جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں وہ معصومیت، وہ خوشی آہستہ آہستہ انسان سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عید بھی آتی ہے مگر وہ ایسے ہی گزر جاتی ہے، اور آج کا انسان پھر خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہوٹلنگ کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ کہیں آوارہ گردی کرتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ سکون چاہیے نا، اسے سکون اسے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ زندگی جو ہے اس کے پرابلمز کو دیکھتا ہے تو اس سے فرار جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب لوگ ینگ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اور آپ کی پریکٹیکل لائف اب شروع ہو رہی ہے نا، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، تو انسان کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل اس کے نئے چیلنجز اس کے سامنے آتے ہیں زندگی میں۔ تو اس کورس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ زندگی کے مسائل کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ میری اپنی ذات ہے نا، اور میں اپنی ذات کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں، جسے کہا جاتا ہے سیلف ڈیولپمنٹ، میں اپنی کیسے کر سکتا ہوں، اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے۔ پھر آج کل جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے مائنڈ سائنسز، کیونکہ انسان کو جو کنٹرول کر رہی ہے یہ چیز، وہ تو اس کا دماغ ہے، اس کا دل ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مائنڈ سائنسز، دماغ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، دماغ کو کیسے تابع کیا جائے اور اس سے کیسے کام لیا جائے اپنی زندگی کے اندر، اس کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پھر یہ کہ ہمارے اندر روح بھی ہے نا، روح ہمیں نظر نہیں آتی، اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کا مادی جسم اور ایک انسان کی روح۔ ابھی مادی جسم جو ہے نا، اسے گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی کے اندر ہم باریک کپڑے پہنتے ہیں، سردی کے اندر سویٹرز بھی پہنتے ہیں کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو جسم ہے نا ہمارا، مادے سے بنا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے، اور یہ ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، لپکتا ہے کہ جو چیزیں مٹی سے بنی ہیں، مٹی سے نکلتی ہیں، مٹی سے اگتی ہیں، یا اس سے نکلنے والی چیزوں کی بائی پروڈکٹ ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لیں، مثلا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اچھی کار ہو، اچھی سواری لوہے سے بنی ہے، لوہے کے ذخائر کہاں رکھے ہیں اللہ نے؟ اس مٹی کے اندر۔ میں اور آپ چاہتے ہیں لباس بہت اچھا ہو، جے ڈاٹ کا لباس ہو میرے پاس، ایڈن راک، تو لباس کس سے بنا؟ کپاس سے بنا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں، گھر میں خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے پاس سونا اور چاندی زیادہ ہو۔ سونا آپ کو پتہ ہے مہنگی چیز ہے، گولڈ، اس کے ذخائر کہاں ہیں؟ زمین کے اندر۔ اللہ سونے کی کانیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، میں اور آپ چاہتے ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی بیوی ہو آپ کی زندگی میں، آپ کے خوبصورت سے دوست ہوں، بہترین قسم کے رشتہ دار ہوں آپ۔ یہ سب کس سے بنے؟
مٹی سے بنے. آپ جس جس چیز کو سوچتے چلے جائیں گے وہ تمام چیزیں مٹی سے نکلی ہیں، یا ان کے ذخائر اللہ نے مٹی میں رکھے، یا مٹی سے بنتی ہیں، مٹی سے اگتی ہیں، یا اس کی بائی پروڈکٹ. جس مطلب پیسہ ہو نا، انسان کے جسم میں نوٹ ہو تو ظاہر کاغذ سے بنا. اسی لیے انسان مٹی ان چیزوں کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے بعض اوقات، نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت اکٹھی کرنے کہاں تک پہنچا دی؟ حتی زرتم المقابر، انسان کے پاؤں قبر کے اندر لٹک جاتے ہیں، وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی ہرس اور ہوس جوان رہتی ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر بڑھ جاتی ہے اس کی ہرس اور ہوس، کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دوں، 7 نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤں، وہ مجھے اچھے نام سے یاد رکھے. یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. پھر دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کے اندر روح ہوتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر وہ بیمار بھی ہوتی ہے، وہ خوش بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے غذا رکھی ہے، اور اس کی غذا کیا ہے؟ وحی الہی، قرآن کریم، نیک اعمال، نیک کام، اس سے وہ خوش ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے. اب یہ جو روح ہے جو میرے اور آپ کے جسم کے اندر، یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی. محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. مگر انشاءاللہ جب ہم یہ کورس کریں گے تو اس کے اندر ہم میڈیٹیشن بھی سیکھیں گے، مراقبہ کرنا بھی سیکھیں گے، اور اس کے اندر پریکٹیکلی مجھے جب میں نے وہ ایکسرسائزز کی تو مجھے باقاعدہ اپنی روح محسوس ہوئی کہ میری روح اور میرا جسم یہ دونوں علیحدہ چیزیں، اور میری روح میرے جسم کو کمانڈ دے رہی ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. تو ہم انشاءاللہ میڈیٹیشن، مراقبہ وہ بھی سیکھیں گے، ایکسرسائز کریں گے. پھر اس کے اندر وہ جو زندگی کے مسائل ہمیں پریشان کرتے ہیں نا، سوال جواب کی صورت کے اندر ہم ان کے حل بھی تلاش کریں. اور یہ اصل میں بنیادی طور پر جو سائیکولوجی ہے نا، ہم اس کو آسان انداز کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. مثلا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ زندگی کے مسائل آپ کیا کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں، زندگی کے اندر آپ کو کون سے مسائل پیش آتے ہیں؟ مثلا غربت ہے، بتائیں. شادی نہ ہونا، غربت، اسلام، شادی نہ ہونا، روزگار، بے روزگاری، اور زنا، ٹھیک ہے، بدکاری، چوری، چوری، اور دیانتداری، بے ایمانی، سود، ٹھیک ہے جی، سود، اور جھوٹ بولنا، لالچ، دھوکہ، غیبت، دھوکہ، اور سستی کرنا، سستی کاہلی، اور چغل خوری، ٹھیک ہے یہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ اچھا، آپ لوگوں کو ساز بہو سے تو واسطہ نہیں پڑا نا، آپ کو اپنی ساس سے تو واسطہ پڑا نہیں ہے، وہ آئی نہیں آپ کی زندگی میں. جب وہ آئے گی تو پھر آپ دیکھیے گا وہ کیا گل کھلاتی ہے. وہ بیگم کو کیا پڑھا سمجھا کے بھیجتی ہیں آپ کی، جب وہ میکے جائیں گی مہینے کے اندر 1-2 دن رہنے کے لیے، اور پھر آ کے پھر وہ آپ دیکھیں. ساس بہو کے مسائل تو ہر گھر میں ہے نا. آپ کے گھروں میں آپ کے بڑے بھائی ہوں گے، ان کی شادیاں ہوئی ہوں گی، دیکھیں پھر کیا تبدیلی آئی ہوگی گھر کے اندر. ایسا ہے نا، ہمارا تو ٹیپیکل گھرانہ ہے نا، ٹیپیکل معاشرہ ہے نا ہمارا. وہ جو صدیوں سے مسائل چلے آ رہے ہیں آج بھی وہی مسائل. ٹھیک ہے، ساس بہو کا مسئلہ. اور سوچیں، ذہن کو ذرا تکلیف دیں. رضوان کے پیار میں دھوکہ، پیار میں بے وفائی.
बड़ा खूबसूरत शेर है। गमों के संजोग अच्छे लगते हैं, दायमी रोग अच्छे लगते हैं, तो वफा न कर मुझसे के मुझे बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। और वसीम बरेलवी का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहता है कि हम भी यही चाहते थे कि वो बेवफा निकले, हम भी यही चाहते थे कि वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। तो बाल लोगों को बेवफाई अच्छी लगती है। हाँ, और कोई मसला जिंदगी में? ये तो बहुत थोड़े से मसाइल हैं यार, ये तो लाइन इधर तक नहीं दिया। मैंने रोशन तारे स्कूल में दिया, लड़कियों ने बोर्ड पढ़ दिया पूरा बोल बोल के, ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है, वो मसला है। तो लड़कियों के मसाइल ज्यादा हैं, लड़कों के कम है। और कोई मसला आपके जहन में? चलिए छोड़िए, आते रहेंगे। रिश्वत आ गई, ठीक है जी, रिश्वत लिख दें। रिश्वत आ गई, ठीक है जी, रिश्वत। चलिए, ये बहुत सारे मसाइल हमें नजर आते हैं, जो आपने कुछ का इजहार कर दिया, कुछ दिल में होंगे, कुछ अभी जहन में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो जिंदगी के जो मसाइल है ना जी, वो 4 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। माल नंबर 1, नंबर 2 सेहत, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, ठीक है जी। तीसरा रिलेशनशिप, ताल्लुकात, चौथी इखलाकियात। याद है सबक को, लेक्चर सुना हुआ है छोटा मगर काम लिखा है। ये इनको भी याद है, बोल नहीं रही। अच्छा जी, तो आप देखेंगे कि जो मसाइल है ना हमारे जिंदगी के अंदर, वो इन 4 कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। सोचिए कोई इसके अलावा भी कोई फॉल करता है? मसलन मुझसे सवाल किया रोशन तारा स्कूल के अंदर, उन्होंने एक चीज लिखवाई, मजहबी आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी, कि वहां पे एक बड़ी तादाद के अंदर हिंदू कम्युनिटी पढ़ती है, उनकी बच्चियां। उन्होंने कहा बताएं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? मैंने कहा रिलेशनशिप। रब से क्या ताल्लुक, इंसान का इंसान से क्या ताल्लुक, ठीक है ना। माशरे के अंदर मेरा आपसे क्या ताल्लुक है? मैं आपको इख्तिलाफ करने की आज़ादी नहीं दे रहा हूँ, जबकि रब ने आज़ादी दी है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, सूरह दार के अंदर आता है। अल्लाह कहता है चाहो तो मेरे शुक्रगुजार बन जाओ, चाहो तो कुफर करो। कुफर करने की अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है। जैसे ही आयतल कुर्सी खत्म होती है तो क्या आयत आती है? ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है भाई, आप जिस दीन को चाहो फॉलो करो। अल्लाह ने जो जजमेंट डे है, आखिरत का दिन है, वो इसलिए रखा है मैं रब हिसाब ले लूं। आपकी मर्जी मुसलमान हो, आपकी मर्जी ना हो, अल्लाह ने आज़ादी दी है ना। हाँ, मगर अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो फिर मैं उस के कोड को फॉलो करूंगा, का पाबंद हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने कलमा पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं कलमा नहीं पढ़ता, मेरी मर्जी है मैं जिस दिन। और अब तो ये ट्रेंड है कि हम दीन को फॉलो ही ना करें, इल्हाद जिसे कहते हैं। करोड़ों की तादाद के अंदर लोग हैं जिन्होंने रब का इनकार किया, ठीक। अच्छा, ये 4 चीजें हैं जिनके अंदर हमें मसाइल पेश होते हैं। अगर ये 4 चीजें हमारी ठीक हो जाए, उसका नाम कामयाबी। ऐसे ही भैया आपके पास माल भी हो, सेहत भी हो, रिलेशनशिप भी अच्छा हो, अखलाकियात भी आपकी अच्छी हो, फिर कामयाबी है ना। फिर इंसान के पास माल भी है, रिलेशनशिप भी उसका अच्छा है, सेहत भी उसकी बेहतरीन है और अखलाकियात भी उसकी अच्छी है, तो ये फिर कामयाबी होगी। मगर कामयाबी का जो तस्वुर है
وہ سورۃ العصر میں بھی بیان کیا گیا نا میرے آپ کو. کیا ہے سورۃ العصر کے اندر؟ والعصر، قسم زمانے کی، قسم وقت. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے. ایمان اور پھر عمل الصالحات، عمل صالح جنہوں نے کی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، آگے کیا ہم کریں گے؟ حق بات کی نصیحت، حق کی تلقین، اور پھر کیا کریں گے اس کے نتیجے میں؟ صبر کریں گے. اب یہاں پر تو یہ دوسری چیزیں بتائی گئی. کامیابی کے لیے یہ 4 چیزیں چاہیے. میں کہتا ہوں کامیابی کے لیے 4 چیزیں چاہیے. کنٹرڈکشن ہے. ان چاروں کا تعلق ان چاروں سے. ایمان، اس کا تعلق کیسے ہے؟ ریلیشن شپ کے اندر آتا ہے اپنے رب سے تعلق. ہم ایمان لے کر آتے ہیں. ایمان کا مال سے بڑا گہرا تعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، جو کرپشن کرتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اس چیز کا اس سے بڑا گہرا تعلق. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، پڑوسی یہ بھوکا ہے، آپ کو فکر ہی نہیں. کیا آتا ہے حدیث میں؟ آپ مومن ہی نہیں. آپ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو کہتے ہیں نا. آپ پڑھیں حدیث کے اندر نا کہ وہ ایمان والا ہی نہیں، بندہ مومن ہی نہیں. عمل صالح، اس کا تعلق صحت سے بہت بڑا. سب سے پہلی چیز جس کا حساب کتاب ہوگا کیا ہے؟ نماز ہے نا. نماز میں کیا چاہیے؟ خشوع و خضوع چاہیے. بہترین خوبصورت انداز سے آپ نماز پڑھیں. آپ کی صحت ہی ایسی نہیں، آپ سجدہ کرنے سے ہی محروم ہو گئے. نماز کے اندر آپ کو جلدی ہوتی ہے کہ بس میں 3-4 منٹ 5 منٹ میں نماز پڑھ لوں. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر آپ صحت مند مومن ہیں، اللہ کو حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا جسم صحت مند ہے، آپ عبادات بھی بھرپور طریقے سے کریں. نہیں تو روزہ بھی رکھیں گے تو بس میں سوتے ہی ہوں، نہ قرآن پڑھیں گے اس میں، نہ نماز پڑھیں گے، نہ ڈھیلے ڈالے انداز کے اندر ہوگا. آپ نے محسوس کیا ہوگا نا. تو عمل صالح، اس کا تعلق آپ کے صحت سے بھی ہے، آپ کے مال سے بھی. کیونکہ جو مال ہے نا یہ رب کے نزدیک بھی کرتا ہے اور رب سے دور بھی کرتا ہے. رب کے نزدیک کیسے کرتا ہے؟ مال رب کے نزدیک کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور صدقہ کرتے ہیں، اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. آپ نے کسی کو لباس پہنا دیا، عید کا موقع تھا، آپ نے اپنے لباس بنائے، آپ نے 3 سوٹ اپنے لیے خریدے، ایک کسی غریب بندے کے اس میں سے ڈونیٹ کر دیے. پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب تک ایک دھجی بھی اس لباس کی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا. لباس آپ کو پتہ ہے بہت دیر میں پڑتا ہے. بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ سویپر گٹر صاف کرنے کے لیے آتے ہیں تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جوڑ رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. پائپ ہوتا ہے لمبا تو اس کو بانس کو جوڑتے ہیں تو اسی سے جوڑتے ہیں کہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے کر آئے. اگر آپ کسی کو لباس پہناتے ہیں تو
رب کو بڑا محبوب، ٹھیک ہے، رب کو بڑا محبوب. آ جائیں حق کی تلقین. آپ کو پتا ہے الحق کس کا نام ہے؟ رب کا نام ہے الحق. تو حق کی تلقین، حق کیا ہے؟ ظاہر ہے کلمہ ہم نے پڑھا ہے، قرآن ہے، یہ سارا حق ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. ریلیشن شپ کہ رب نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی کہ میں نے جس اچھائی کو سمجھ لیا ہے اب دنیا کے اندر اس کو پھیلانا ہے، خود بھی نیک بننا ہے، معاشرے کو بھی نیک بنانا ہے. پھر کیا ہوگا جب آپ کسی کو دعوت دیں گے؟ ظاہر ریزسٹنس آئے گی نا، ریزسٹنس آئے گی نا. اور ہم تو دعوت روکنے کی نہیں دیتے بلکہ معروف کی دعوت دیتے. جبکہ قرآن کریم نے پورا سیٹ اتارا ہے ہر جگہ. قرآن کریم کے اندر 8 مقامات پر آئے، نہیں انل منکر، نہیں انل منکر، امر بالمعروف، نہیں انل منکر. اس امت کی خصوصیت امر بالمعروف کا لفظ ساتھ ہے اور ساتھ میں نہیں انل منکر، کہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نیکی کا حکم دینا کوئی مسئلہ نہیں. آپ دوستوں کو کہیں چلو یار نماز کے لیے چلو، چلو خیر کا کوئی کام کر لیتے ہیں، کوئی روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں. ذرا آپ باہر نکل کے بچے کھیل رہے ہو، کرکٹ 8-10 لڑکے جمع ہو اور آپ کہیں یار ذرا گھر والے سو رہے ہیں، ذرا ادھر نہیں کھیلو، گراؤنڈ میں چلے جاؤ. آپ جاؤ بابا جی کام کرو، ہم تو اپنے گھر کے آگے کھیل رہے ہیں، آپ کو کیا پڑی؟ آپ کے آگے کوئی کھیل رہا ہے؟ آپ کو شور آ رہا ہے تو آپ دروازہ بند کر دیں. اس گھر کے اندر 40-50 خواتین بچے بچیاں آتے ہیں، مدرسہ ہوتا ہے، باہر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کو کئی مرتبہ کہا ہے، بعض اوقات والدین کہتے ہیں کہ بچیاں آتی ہیں یہ تو ان کو منع کریں، کئی مرتبہ منع کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. بعض اوقات پھر اپنی عزت بچانا مشکل ہے. انسان کتنا کہے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر صبر کرنا ہے. آپ دیکھیں میرے اور آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے کوئی نہ کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی الٹی سیدھی چیز دے، کوئی یہ کر لے، کچھ وہ کر لے. ہوتا ہے نا بعض اوقات بیٹھے ہوئے کچھ نہیں، ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں، مگر پھر اچانک کوئی خیال دل کے اندر آ جاتا ہے. اس وقت کیا کرنا ہے؟ آپ کو صبر کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. تو صبر جو ہے نا وہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، اجتماعی طور پر. آپ نے رمضان کے اندر کیا کیا؟ پانی ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے، بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، مگر آپ انتظار کرتے ہیں کہ مؤذن کہے اللہ اکبر، وقت ہو جائے افطار کا. اس سے 1 منٹ پہلے کوئی آپ کو جتنے بھی پیسے دے آپ کہیں گے کہ نہیں، پانی کا ایک گھونٹ جو ہے میں نہیں. صبر کرتے. اور صبر کا اجر کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسی عمل کے بارے میں نہیں آیا کہ ہم آپ کو بے حساب دیں گے. صرف صبر کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ بے حساب آپ کو دیا جائے گا، بے حساب آپ کو دیا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا اور کہا جائے گا، فرشتے اعلان کریں گے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، اور ان کا اللہ کے اوپر حق ہے. لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ کا حق ہے سب کے اوپر، اس نے ہمیں بنایا ہے، ان لوگوں پہ کیا حق بنتا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ انہوں نے صبر کیا، انہیں تکالیف آئی تھی، مصیبتیں آئی تھیں، آزمائشیں آئی تھیں، اللہ نے ان کو آزمایا تھا اور انہوں نے صبر کیا. پھر جب وہ اس کا انعام دیکھیں گے کہ اللہ نے لائن لگا دی ہے ان کو انعامات دینے کی، بڑے بڑے انعام، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر انسان کہے گا کہ کاش میری کھال کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. کس سے کاٹا جاتا؟ جب آپ داڑھی بنواتے ہیں، مونچھیں بنواتے ہیں، ذرا سی کینچی لگ جائے، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تکلیف
اور کینچی سے کھال کو کاٹا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہماری کھال کو قینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم صبر کرتے تاکہ اللہ سے آج یہ بے پناہ انعام حاصل کرے. تو ان سب چیزوں کا انتقال ہو، کامیابی انہی چیزوں کا نام. ہم زندگی کے بہت سارے مسائل سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، گھر میں آئے یہ ہے وہ ہے. آج سے سمجھ لیں 4 کیٹیگریز کے اندر فارم کرتے ہیں. اب یہ مال ہے، ہمارے معاشرے میں غربت ہے. اب یہ چیز کیسے دور ہو سکتی ہے؟ مطلب میری آپ کی زندگی کے اندر مال کی کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس کو ہم جب مائنڈ سائنسز کو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے نا، ٹھیک ہے، اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق، وہاں پر ہم اس چیز کو زیادہ بریفلی جو ہے نا دیکھیں گے، اس کو زیادہ ڈیپ کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے میں اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتا ہوں، کہ مال کی کثرت ہو جائے میرے پاس. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میرے والد نے مجھے پڑھایا سب، خوب کماؤ، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ نے نیت کرنی کہ اللہ تعالیٰ خوب ہمیں مال دے اور ہم خوب اس کی راہ میں خرچ کریں تاکہ بڑی بڑی جنتیں ملیں، بڑی بڑی جنتیں ملیں. ٹھیک ہے، ہمارے رول ماڈل آپ بنا لیں. رول ماڈل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ مکے سے آتے ہیں مدینے، خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں، بس پوچھتے ہیں ذرا بازار کا راستہ کون سا ہے، بازار کا راستہ بتا دیتے ہیں، وہاں جا کے تجارت شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رزق کے 10 حصے. کتنے حصے ہیں؟ 10 حصے. 9 حصے تجارت کے اندر، 2 حصے کس میں؟ تجارت. باقی نوکری والے کس میں آتے ہیں؟ 1 حصہ. ایک صاحب ہے، ایک نوجوان گیا ایک عالم کے پاس، میں نے پڑھا یہ بات. اس نے کہا حضور دعا کریں، بے روزگار ہوں، مجھے نوکری مل جائے. ٹھیک ہے دعا میں کر دوں گا، مگر یار یہ دعا کیوں نہیں کرواتے کہ اللہ مجھے نوکر رکھنے والا بنا دے. بھائی یہ بھی تو دعا کرا سکتے ہو نا کہ میں نوکروں کو رکھوں، بجائے اس کے کہ میں نوکری حاصل کروں، میں نوکری دینے والا بن جاؤں. اچھا اس کی سمجھ میں آ گیا. مولانا دعا کر دی. مولانا نے دعا کر دی. چند مہینوں کے بعد اس نے بہترین دکان کھولی، 30-40 ملازم. ہمارا ذہن محدود ہوتا ہے، اس لیے ہماری دعائیں بھی بڑی محدود ہیں. انشاءاللہ ذہن کھلے گا جب ہم شعور کو پڑھیں گے. شعور کو بھی پڑھنا ہے نا، روح کو سمجھیں گے، شعور کے لیولز کتنے اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کورس کے لیے. ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو اور اچھی طریقے سے ہم دیکھیں گے. یہ جو مال ہوتا ہے نا، انسان کیا کرتا ہے جب اس کے پاس مال آتا ہے نا تو وہ چیزیں کرتا ہے کہ جب مال نہیں ہوتا تو وہ کسب ہوتی ہے زندگی کا کہ یار مال ہو تو میں ذرا یہ کر لوں وہ کر لوں. مطلب انسان کے لیے پھر جیسے کہتے ہیں نا برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض لوگ جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ خیر کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. ایک صحابی تھے، بڑی دوڑ دھوپ کر رہے تھے کمانے میں. صحابہ کرام ان کو دیکھتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے تو وہ آگے سے گزرے تو صحابہ کرام نے کہا کاش یہ اتنی دوڑ دھوپ عبادات میں کرتے. حسرت سے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کر رہا ہے نا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں، تو یہ بھی اللہ کی راہ ہے، صدقہ لکھا جائے گا. ہم کمائیں گے، اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، اپنی والدہ کو
کھلائیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، گھر کے اندر سودا ساز لے کر آئیں گے، پھل لے کر آئیں گے، گروسری لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی، تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ صدقہ لکھا جائے گا میرے نام ہے ہمارا. حضور کے پاس آیا نا کہ جناب صدقہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے گھر والوں کو ان کو دے، پھر باہر والوں کی طرف مال. اور آج کا بت کیا ہے؟ آج کہتے ہیں نا مادیزم، کیپٹلزم، سرمایہ داری کا نظام. ایسے ہی نا جملے سنتے رہتے ہیں نا میں اور آپ. یہ آج کا جھوٹا خدا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس کو توڑنا ہے، اس کو پاش پاش کرنا ہے، اس کے اوپر ایسی ضرب لگانی ہے کہ یہ پاش پاش ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ضرب کیسے لگے گی؟ جب میں اور آپ الحمدللہ رزق حلال ہوگا، وافر ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھیں کیسے لوگ انسپائر ہوتے ہیں آپ سے. ہوتا ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب گاڑی کے اندر آتے ہیں جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں نا ان کو. آپ کا لباس اچھا ہو، آپ نے جے ڈاٹ کا سوٹ پہنا ہوا ہو، آپ کے پاس کار ہو، پھر کہیں آپ لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے جائیں تو لوگ کیسے دیکھیں گے؟ انسپائر ہوں گے نا آپ سے. اللہ سے دعا بھی کریں، ارادہ بھی کریں، اور پھر اس کے اندر ہم اس کورس میں سیکھیں گے کہ کیسے کوشش کر سکتا ہوں اپنی لائف کے اندر. اس کورس کے اندر میں نے ایک بہت اہم بات سیکھی جس کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے اور انسان کے بڑے سے بڑے کام ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ نیت پلس کوشش. نیت کو بار بار ٹٹولتے رہو. شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بس اس میں خرابی پیدا کر دیتا ہے. اس میں خرابی آئی، حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑے بڑے علامہ ہوں گے، ڈال دو جہنم کے واہ واہ کرنے کے لیے. تم نے تو تقریر کی تھی واہ واہ کے لیے، تم نے تو لوگوں کو پڑھایا تھا، لوگ تمہیں یہ کہیں اور تمہیں القابات دیں، بس تمہیں تو ٹائٹل مل گئے سارے. سخی آئے گا، آپ کی راہ میں بڑا خرچ کیا، یہاں دیا، وہاں دیا، یہاں دیا. تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تیری واہ واہ، تیری نیکی کر اور دریا میں ڈال. آج کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال، انسٹاگرام پہ ڈال. آپ اندازہ لگا، مطلب ایسی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، ایسی پوسٹیں دیکھی ہوں گی کہ لوگ مر رہے ہیں اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. بچانے کے بجائے، کسی کو ڈوبنے سے بچانے کے بجائے ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا زمان قاہرہ صاحب کا بیٹا ویڈیو بناتے بھی تو ان کا حادثہ ہوا، بنا رہے تھے نا، وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، حادثہ ہو گیا، پھر جو چیخیں نکلی بہت سارے معاملات ہیں کہ انسان آج اتنا بحث ہو گیا ہے کہ وہ الٹی سیدھی ویڈیوز بنا رہا ہے، اپلوڈ کر رہا ہے انہیں. ٹک ٹاک کے اوپر میرے اتنے وہ ہو جائیں، میرے فیس بک کے اوپر اتنے فالوورز ہو جائیں، میرا چینل اتنا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. تو سوچنے کی بات ہے، اپنا جائزہ لینے کی بات ہے. اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں، اچھی بات، صدقہ جاریہ کی نیت سے کریں، ٹھیک ہے، اچھی پوسٹوں کو شیئر کریں، مگر جو بری چیزیں ان کو آگے مت پھیلانے کا باعث ہے. دردناک عذاب ہوگا جس میں آتا ہے کہ جو لوگ فحاشی کو پھیلائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا باعث نہ بنے. جتنی بھی اچھی چیزیں لگ رہی ہیں بس غلط ہے، کمنٹس دیں یہ چیز غلط ہے. اچھا، مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حیات المسلمین کتاب کے اندر اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا. حضور نے ترغیب دی
نیک کام کرنے کی. صحابہ کرام نے کہا حضور اگر ہم یہ نیک کام خود نہ کرتے, حضور نے کہا آپ تلقین کریں, آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور پھر جب انسان کسی چیز کی تلقین کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز, وہ گناہ, وہ برائی اس سے چھوٹ جاتی. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر جس چیز کا عیب دیکھتا تھا اس کے اوپر واس کہتا تھا. حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص چوری کرتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اس کی نماز اس کو یہ چھڑا دے گی. چوری نیکیوں کے کام میں لگے رہے. ایک وقت آئے گا ان نیکیوں کے اثرات آپ کی زندگی میں شفٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو لائف ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی روح بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, اور ہماری ذات کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ کم ہوتی چل جائیں گی. اور یہ انسان کی کامیابی. انسان کی کامیابی کیا ہے کہ وہ اچھا انسان بن جائے, وہ دنیا کا بھی پسندیدہ ہو جائے, اپنے رب کا بھی پسندیدہ ہو جائے, اور وہ کیفیت حاصل ہو جائے جو نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری ایسا کیا ہے. وہ ٹائٹل حاصل ہو جائے, بس اس کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے. تو شیطان یہاں پر جو ہے نا نقب لگاتا ہے بالکل ذرا سی. تو بار بار کوئی بھی کام کرے اپنے آپ کو چیک کرتے رہے اور پھر کوشش کرے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کسی سے بات کی جائے کہ یار آپ کچھ اسٹرگل کریں, کچھ کوشش کریں, آپ نے پیسہ کمانا ہے, سارا کچھ ہے, کچھ کوشش تو کریں نا, ہاتھ پاؤں تو مارے. بس یہ اللہ جو کر دے, کوئی کرم کر دے, کوئی فضل کر دے. ابو جاتے ہیں گھر پر, مطلب نوکری پر جاتے ہیں, ہاں جاتے ہیں, یار ابو کو بولو دعا کروائیں پیر صاحب سے کہ 2 لاکھ روپے گھر بیٹھے ہی مل جایا کرے. اتنی محنت مشقت وہاں پہ جو ہے نا وہ مکینیکل کا کام کرنا پڑتا ہے, ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے, گھر بیٹھے ہی سب گھر والے دعا کروا لو بس. اللہ نے بھائی یہ دنیا بنائی ہے, اس کے قوانین بنائے ہیں. وہ قوانین کافر کے لیے بھی وہی ہیں, مسلمان کے لیے بھی وہی ہیں. جو ان کو فالو کرے گا ان قوانین کو قدرت کے, وہ ان کے نتائج اپنی زندگی میں حاصل کرے گا. صحابہ کرام نے کیا کیا, فالو کیا, دنیا کے امام بن گئے. دنیا کو دینے والے تھے, دنیا کو دینے والے تھے. ہر معاملے کے اندر مسلمانوں نے لیڈ کر دیا, دنیا کا علم ترجمہ کیا, دنیا کے اندر پھیل گئے. آپ دیکھیں کچھ دنیا کی بشارت ملی نا حدیث کے اندر کہ جو اس کو فتح کرے گا. سلطان محمد فاتح نے اپنے وقت کی سب سے بڑی توپ بنائی, 60 فٹ کی دیواریں تھی اس کی, وہ فتح ہی نہیں ہوتا تھا. کتنی فٹ کی؟ تو اس وقت کی چھوٹی چھوٹی توپیں تھیں, وہ حملے کرتے تھے مگر وہ ان دیواروں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. جیل میں تھا وہ شخص اندر یورپ کے, اس کو وہاں سے نکلوایا اس کاریگر کو. ٹھیک ہے جی, اس کاریگر کو خود نکلوایا ہے اور اس سے کام لیا, اور دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی, اور اس توپ سے پھر پکڑچے اڑا دی انہوں نے. اس کے بعد تدبیر, کوشش, ہاتھ پر ہاتھ نہیں بیٹھے بھائی. اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا, یہ کیا ہے کورس کا نام, اسکلز پیدا کریں نا. جابس نہیں ملیں گی مگر جاب ان کے پیچھے پیچھے بھاگے گی جن کے اندر اسکلز ہوں گی. آل راؤنڈر چاہیے آج صرف ایم بی اے کرنے سے کام نہیں ہے. آپ نے انجینئرنگ کی تو کہتے ہیں ایم بی اے بھی کر لو, ایم بی اے کیا تو فلاں کوئی اور کورس بھی کر لو, ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, بس یہ اللہ بہتر کرے. قرآن کریم نے اس شخص کی تعریف کی, اس بادشاہ کی تعریف کی سورۃ الکہف کے اندر, ذوالقرنین کی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس نے اسباب کو اختیار کیا, اس نے اسباب کو اختیار کیا, اسباب کو اختیار کیا. اسباب کو اختیار کریں, نیت درست ہو, اسباب کو اختیار کریں, تدبیر کو اختیار کریں, اور پھر کیا کریں, توکل کریں, تو نتیجہ نکلے.
پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا نکلے گا؟ نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلے گا. اور اگر ہم کوشش میں ڈنڈی ماریں گے, نیت کو خراب کر لیں گے, تو پھر نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. تو کیا چیز سمجھ میں آئی آج؟ بتائیں, مسائل کتنے اقسام کے زندگی کے اندر, کتنی کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں؟ چار کیٹیگریز کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا ہے کہ ان چاروں چیزوں میں میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا. ٹھیک ہے, تاکہ یہ مسائل میری زندگی سے ختم ہوں گے تو کیا ہوگا, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کامیابی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مگر ساتھ میں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ نیت بھی میری درست ہونی چاہیے, کوشش بھی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں مال کما لیتے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہونے لگا, ان کے پاس لوگ آ گئے, کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں بچوں کے لیے؟ پہلا خلیفہ ہشام بن عبد الملک, وہ تو اتنا مال چھوڑ کے گیا کہ 7 پشتوں کے لیے کافی. انہوں نے پیسے نکالے کفن کے لیے, تو لوگوں نے کہا اس سے تو کفن بھی اچھا والا نہیں آئے گا, ہلکا والا کفن آئے گا, گھٹیا کفن آئے گا. آپ کے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں. چند درہم تھے جو بچوں کے حصے میں آئے, 17 دینار تھے, اسی طرح کچھ. انہوں نے بچوں کو بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بچوں, میں نے کسی کا مال غصب نہیں کیا, امانت میں خیانت نہیں, لوگوں کے کام آیا, حق کے مطابق فیصلے کیے. یہ میری زندگی تمہارے سامنے. جب آپ جائیں گے کل لوگوں کے درمیان, تو لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. کہاں پر بٹھائیں گے؟ سر آنکھوں پر. مال میں نے نہیں کمایا, حرام کا مال, جہنم کی طرف لے کر انتقال کر. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ ہشام بن عبد الملک, جس کے لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے 7 پشتوں کا مال چھوڑا ہے, اس کے بچے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگا کرتے تھے, اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو غنی کر دیا. اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو مسائل سے گھبرانا نہیں ہے. اب تو فلم بھی آ رہی ہے, گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو کہتے تھے وہ بھی ذرا سائل ہو گئے, کوشش میں لگے. پھر ہم وہاں پہ آ کے اس سیٹ پر بیٹھ کے کہیں گھبرانا نہیں, پھر مزہ آئے گا. تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے. اپنا ٹائم دیں گے اس کورس میں, اور دوستوں کو لے کر آئیں, اور ہم چیزوں کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کی زندگی کے بارے میں یہ ساری چیزیں میں نے وہ کی ہیں جو آپ کی زندگی سے تعلق ہیں, اور ان کو ہلکے پھلکے اندازوں سمجھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کل بھی یہ ٹائم ہوگا, پرسوں بھی انشاءاللہ یہ ٹائم ہوگا, 9:30 سے 10:30. آپ کوشش کریں کہ 9:15 بجے آپ آنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم 9:30 بجے ہم اسٹارٹ ہو جائیں, اور ٹھیک اپنے ٹائم پر 10:30 بجے ہم ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور کل پھر ہم ایکسرسائز بھی شروع کریں, اور اس ایکسرسائز کے نتیجے کے اندر جو میڈیٹیشن کی ہوگی, ڈیپ بریتھنگ کی ہوگی, وہ ایک انقلاب برپا کر دے گی آپ کی زندگی میں, جب آپ اس کو لگ کر کریں گے. میں نے کیا ہے, میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ ہمارا انرجی لیول, آپ دیکھیں جب صبح ہوتی ہے انرجی لیول ہائی ہوتا ہے نا, پھر دوپہر کے بعد شام ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ ڈگری ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر ان ایکسرسائز کے نتیجے کے اندر ہم جو ہے نا اس انرجی لیول کو بڑھا لیں. اسپورٹس مین بھی کرتے ہیں وہ ایکسرسائز. ٹھیک ہے, پہلے آپ کیا کرتے ہیں اسپورٹس میں؟ وارم اپ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, 2-3 قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں نا آپ, تو انشاءاللہ. مگر وہ جو ایکسرسائز ہے نا وہ بڑی قیمتی ہے. انشاءاللہ ڈیپ بریتھنگ